بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی سرداری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کائنات کی ان چابیوں کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل سے ہضم ہونے والی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کی چابیوں کے وارث آپ بن جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے لازم سمجھ لیجئے، بالکل لازم سمجھ لیجئے۔ اس کے بغیر کائنات کی چابیوں کی وراثت نہیں مل سکتی، کائنات کے خزانوں کی چابیوں کی وراثت نہیں مل سکتی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ، یہ میرا خوب تجربہ بھی ہے، جو لکھی پڑھی بات ہونے کے علاوہ تجربے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اگر محبت کی جاتی ہے، ان کی نسلوں سے محبت کی جاتی ہے، تو اس کا صلہ نقد ہی مل جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، نقد ہی مل جاتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں کی محبت میں ڈوب جائیں، آپ سنتوں کا اتباع کریں، آپ درود شریف کا اہتمام کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے وہ روحانی کیف ملتا ہے، وہ روحانی سرور ملتا ہے، وہ روحانی پروازیں آپ کو ملتی ہیں جن کا آپ پہلے سے سوچ کر بھی نہیں بیٹھے تھے۔ یہ چیز ہے۔ میں آج اپنی اس گفتگو کے علاوہ ایک خوبصورت مشاہدہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا مرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بیویوں کو ظاہری طور پر خوب لاڑ لڑاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ گھر میں ان بیویوں سے جن کو بعض موقعوں پر بڑا لاڑ لڑایا جاتا ہے، لیکن گھروں میں ان کو نوکرانیوں کی طرح سے ان سے کام کرایا جاتا ہے، گھروں میں ان سے نوکرانیوں سے بھی زیادہ برے طریقے سے کام کرایا جاتا ہے۔ جتنی ان کی بساط ہوتی ہے اس سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ رات کو جب وہ سو گئی ہو تو اس کے بعد بھی اگر گھر کا کوئی فرد اگر باہر سے آیا ہو تو اپنا حق سمجھ کر اس کو اٹھا کر اس سے کھانا بنوانا، اس سے چائے بنوا لینا یا اور اس ٹائپ کی کوئی خدمت کرنا، یہ تو بالکل اپنا ایک جائز حق سمجھا جاتا ہے، بالکل جائز حق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی بیٹی پر ظلم ہو رہا تھا۔ وہ ظلم کس نوعیت کا ہو رہا تھا وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس اسی طرح کا کچھ ظلم اس پر ہو رہا تھا۔ والد نے بتایا کہ ہماری روح پریشان ہو رہی تھی،
اپنی بیٹی پر اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ہماری روح پریشان ہو گئی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم مجبور تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اہلیہ نے بھی سمجھایا کہ جی بس کیا کر سکتے ہیں، صبر کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کل ملا کر وہ کہتے ہیں کہ میں اس ظلم کو گھنٹوں سے ہوتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ عشاء کے بعد مجھے درود امی پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور صاحب درود شریف پڑھنے جب میرا درود شریف کا نصاب پورا بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی میں بہرحال درود شریف پڑھتا رہا، اور نہ کسی کے لیے کوئی دعا کی نہ بد دعا کی، بس دل دکھا ہوا تھا اور میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اہلیہ کہہ رہی تھی کہ ظلم نہ بد دعا نہ کرنا، میں خاموش تھا، نہ کسی کے لیے کوئی بد دعا کر رہا تھا نہ کسی کے لیے کوئی دعا کر رہا تھا، بس دکھے ہوئے دل سے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے صبح ہوتے ہوتے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ جس عنوان سے وہ ظلم ہو رہا تھا وہ عنوان ہی ختم ہو گیا، بھاری بھرکم نقصان کے ساتھ، ان لوگوں کے بھاری بھرکم نقصان کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت سے وہ عنوان ہی ختم ہو گیا، اور ان لوگوں نے سخت ترین نقصان اٹھایا، سخت ترین نقصان اٹھایا، اور اللہ کے حکم سے بیٹی کو اس ظلم سے نجات ملی۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے اس کو آپ جانتے نہ ہو، یہاں تک کہ کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرو، کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرو، ورنہ اس کی خاموش آہیں تمہیں تباہ کر دیں گی۔ اور اگر اس نے صبر کر لیا نا، تو یہ اگر ڈنڈا لے کر آپ کے اوپر بجانے آ گیا تو اس کے مقابلے میں اگر اس نے صبر کر لیا تو یہ صبر کرنے والا اس ڈنڈا لے کر بجانے والے کے مقابلے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا جو صبر ہے نا، اس کے صبر کی حالت میں نکلنے والی اس کے دل سے آہیں وہ عرش پر سنی جاتی ہیں، اور وہ آہیں ظالم کو ہلاک کر دیں گی۔ اس لیے آپ جس عنوان پر بھی، جس کے بھی آپ حاکم ہیں، اپنی اولاد کے حاکم ہیں، اپنی بیوی کے حاکم ہیں، کوئی جانور پال رکھا ہے، آپ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ کر اس کا حاکم سمجھتے ہیں، کوئی پڑوسی کمزور ہے، غریب ہے، مظلوم ہے، بے سہارا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ کمزور ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ تر بالا تر سمجھ کر اس پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ان صاحب نے دکھے ہوئے دل سے درود شریف پڑھی تھی، وہ نقصان اٹھایا، دوسرے فریق نے وہ نقصان اٹھایا کہ اس کی میں وضاحت کروں تو آپ دانتوں تلے انگلیاں دبائیں، لیکن ذرا کچھ پابندی ہے میرے اوپر، پوری بات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے بس اتنی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ظلم نہ کیجیے گا، اور درود شریف سے لطف اندوز ہوتے رہیے، درود شریف سے لطف اندوز ہوتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود شریف کا فیضان بھی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم سے اور ہر قسم کی مظلومیت سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اس درس کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔